بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ. قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو. دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں. خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے. برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور. من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل. سی ڈی کے لیے رابطہ کریں. محمد عرفان 0301 4540 03444. اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العلي العظيم. دروش بابا سے بلند پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بابا سے بلند پڑھیے. صلی اللہ علیہ. چونکہ آج موضوع ختم نبوت ہے تو اسی حوالے سے چند اشعار میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. وہ دانائے سبل وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق و مستی میں
وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ اور ایمان افروز شعر ہے کہ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، ہاں جملہ صاف سے خود سجایا تجھے۔ اور اے بڑا ایمان افروز جملہ ہے، اے ازل کے حسین، شروع تو ہی سونے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ اور بزم کونین پہلے سجائی گئی، آنکھوں نہ بلند وانا سبحان اللہ، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، ہاں پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین، پہلے دے بھی سردار نے، سید الاولین سید الآخرین، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ اور حضور دا مقام دیکھو کہ سدرۃ المنتہا رہا گزر میں تیری، سدرۃ المنتہا راہ گزر میں تیری، کعبہ کو سین گردے سفر میں تیری، کعبہ کو سین گردے
سفر میں تیری، اور تو ہے حق کے قریب ہو گئے نا، تو ہے حق کے قریب، حق ہے تیرے قریب، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ اور آخری شعر ہے کہ اے سراپا نفیس، اللہ، اے سراپا نفیس انفس دو جہاں، سروراں دل برے عاشقاں، ہاں سروراں دل برے عاشقاں، اور ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین، ڈھونڈتی ہے تجھے آمدنی تیرے پیر چما، دکھ بھول پوسے جدا تو آسے، میرے درد فراق دی کوٹھڑی دے، در کھل پوسے جدا تو آسے، جڑی گزری رات میں تتڑی تے، ہنجو ڈل پوسے جدا تو آسے، ناشاد میں کوجی تتڑی دے، لگ مل پوسے جدا تو آسے، کیونکہ ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، خاتم دیو ذرا، خاتم المرسلین، خاتم گونج پہ جے، خاتم المرسلین، خاتم المرسلین، خاتم المرسلین۔ اور جو اس محفل کے بانی ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں میں روحانیت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ حضور پاک کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا اور نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، او بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، کہہ دیں سبحان اللہ۔ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، ادھر مخلوق میں شامل
ادھر اللہ سے واصل بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے اور ملتا نہیں کیا دو جہاں کو تیرے در سے ملتا نہیں کیا دو جہاں کو تیرے در سے کہ ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے اور ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے اور رکتے ہیں جہاں کے قدم اہل نظر کے رکتے ہیں جہاں کے قدم اہل نظر کے کہ اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ زمین ہے ایک مرتبہ سارے کہہ دیو سبحان اللہ اے حضور پاک دی نعت پڑھی جا رہی ہے اے حضور پاک دی عظمت بیان کی جا رہی ہے اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ زمین ہے اور دل گریا گناہ اور نظر سوئے مدینہ دل گریا گناہ اور نظر سوئے مدینہ کہ اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے الحمدللہ رب العالمین
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. سب پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ. کوئی کیا جانے کہ کیا ہو عقل عالم سے ورا ہو. سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو اور سب تمہاری ہی خبر تھے. تم مؤخر مبتدا ہو. طور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی دنا ہو. وہ کلس روزے کا چمکا جھولیاں پھیلاؤ شاہو. برادران اسلام، خوش نصیب خوش بخت بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج 6 سپٹمبر ہے. 6 اور 7 سپٹمبر کی رات یہ ایک تاریخ ساز رات ہے. ہمارے وطن کی تاریخ میں 2 وجہ سے، ایک تو سن 65 میں 7 سپٹمبر کو ہنود نے جب اس پاک سرزمین پہ حملہ کیا تو افواج پاکستان نے انہیں سبق سکھایا اور اپنے وطن کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا کارنامہ سر انجام دیا.
اللہ پاک سے دست بستہ التجا ہے، اللہ اس وطن کو سلامت رکھے، اس دھرتی کو سلامت تا قیامت رکھے۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ 7 اور 6 سپٹمبر کی درمیانی شب جو ہے، ساری اس مملکت خداداد پاکستان کی پوری قوم اس رات جاگتی رہی۔ آپ حیران ہوں گے، وزیر اعظم بھی ساری رات نہیں سویا، وزیر بھی نہیں سوئے، فقیر بھی نہیں سوئے، پیر بھی۔ اور یہ وہ رات ہے کہ پوری امت پاکستان، امت مسلمہ جو ہے، انہوں نے ساری شب آنکھوں میں کاٹ دی۔ اور 7 سپٹمبر کا جب سورج نکلا، اسمبلی کا اجلاس ہوا، اور پھر وہ تھوڑا کینسر کا، وجود اسلام کے اوپر کینسر کا خطرناک تھوڑا جو تھا، امت نے امت کے وجود کو محفوظ کرنے کے لیے اس پھوڑے کو ہمیشہ کے لیے کاٹ کے علیحدہ کر دیا۔ وجود اسلامی بچ گیا، امت مزید ٹوٹے ٹوٹے ہونے سے محفوظ ہو گئی، قرآن بچ گیا، اسلام بچ گیا۔ اور 7 سپٹمبر کی شام 4 بجے یہ ہماری پاکستان کی اسمبلی کے اندر نعرہ گونجا، اور غالباً 5:54 کے اوپر اسمبلی کی فضا نعرہ رسالت اور ختم نبوت سے گونج اٹھی۔ اس لیے جب بھی یہ 6-7 سپٹمبر کی درمیانی رات آتی ہے، یہ ہمیں ہمارے بزرگوں کی انتھک محنت اور حضور سے غیر مشروط محبت کی یاد دلاتی ہے۔ ہمارے بزرگ، آپ حیران ہوں گے، مولانا شاہ احمد نورانی، مرد حق، مرد غازی، مولانا عبدالستار خان نیازی، اور ہمارے دیگر بزرگ جو تھے، ان کی جاگ جاگ کے آنکھیں سوج گئی تھی۔ 11 دن تک 1974 میں 11 دن تک مسلسل قادیانیت سے مسلمانوں کا وہ جو مناظرہ تھا، مجادلہ تھا، گفتگو تھی، بحث تھی، 11 دن تک مسلسل اسمبلی میں جاری رہی۔ یعنی صدیوں کی محنت جو تھی، ہزاروں انسانوں کی شہادت جو تھی، وہ اس دن رنگ لائی تھی۔ اس لیے آج کا دن ہمارے اور آپ کے لیے تاریخ ساز دن ہے۔ حضور علیہ السلام کا قرض تو کوئی بھی نہیں چکا سکتا، حضور کے احسانات کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے، لیکن یہ ایک قرض تھا کہ حضور کی دستار پر جس نے ہاتھ ڈالا، نبوت کی عزت پہ جس ظالم نے ہاتھ ڈالا، امت نے اس ہاتھ کو ہی قطع کر دیا اور آنے والوں کو سمجھا دیا کہ جب تک یہ امت رہے گی، اپنے نبی کی دستار کی بھی حفاظت کرے گی، اپنے نبی کے راج کی بھی اور اپنے نبی کے تاج کی بھی حفاظت کرے گی۔ اور ہمارا یہ اجتماع جو ہے کہیں بھی ہو، کیونکہ شیطان کا وہ اٹیک وہ جاری ہے، وہ رکا نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اپنے ہی حکمران، ہمارے اپنے ہی حکمران، وہ ظالم اب ان کے ہاتھوں کھلونا بن جاتے ہیں،
اور جس طرح یہ موم کی ناک کی طرح ہیں، جیسے انہیں موڑتے ہیں یہ مڑتے، انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ ختم نبوت مسئلہ کیا ہے۔ یہ اسی پلٹ کے پیچھے چلے گئے ہیں۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کو مولانا نورانی نے سمجھایا، اب اس کو ادھر امریکہ نے دبایا، ادھر برطانیہ نے دبایا، ادھر سے جرمنی نے دبایا، جب چاروں طرف سے کفر نے بھٹو کو دبایا تو تنگ ہو کے ذوالفقار علی بھٹو نے حضرت مولانا نورانی سے کہا کہ یہ آپ علماء نے کیا کیا ہے؟ مسجدوں کے مسئلے آپ اسمبلی میں لے آئے ہیں، یہ مسجدوں کے مسئلے آپ اسمبلی میں اٹھا لائے ہیں۔ اب مولانا نورانی سمجھ گئے کہ بھٹو کو آیتیں سمجھ نہیں آتی، اسے حدیث سمجھ، بہت کہتے ہیں نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، وہ سمجھ گئے کہ یہ نہ حدیث کی زبان بھٹو سمجھتا ہے نہ قرآن کی زبان سمجھتا ہے، کیونکہ مغرب گزیدہ ہے، ارد گرد بھی اس کے ایسے ہی چیلے چانٹے ہیں۔ انہوں نے اس سے ایک عقلی سوال کیا کہ مسٹر بھٹو ایک بات بتاؤ، رات کے 12 کا ٹائم اور مولانا نورانی اس سے لگے ہوئے ہیں، ایک بات بتاؤ تو کیا ہے؟ بالفرض تو اگر پاکستان کا پریزیڈنٹ ہے تو مجھے یہ بتا کہ اگر کوئی اور آدمی اٹھ کے تیرے مقابلے میں یہ دعویٰ کر دے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان میں ہوں تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں الیکٹڈ پریزیڈنٹ، میرے ہوتے ہوئے دوسرا، یہ تو غداری ہے۔ مولانا نورانی نے کہا یہ نہ بتا غداری ہے، سزا بتا۔ اس نے کہا اس کی سیدھی سزا ہے کہ ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے دوسرا نہیں ہوتا، پی ایم ایک ہوتا ہے دوسرا نہیں ہوتا، اگر وہ دعویٰ کرے گا اسے تو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ مولانا نورانی نے کہا مسٹر بھٹو بس بات اتنی سی ہے، تجھے ہم نے پریزیڈنٹ بنایا ہے، اب دوسرا دعویٰ کرے تو تو کہتا ہے اس کی گردن اتار دی جائے گی، لیکن میرے نبی کو خاتم النبیین ہم نے نہیں بنایا، خدا نے بنایا۔ جب بھٹو کے ہوتے ہوئے دوسرا پریزیڈنٹ نہیں ہو سکتا تو صرف پریزیڈنٹ ہے، اور ہے بھی محدود مدت کے لیے، اور بنایا بھی تجھے ہم نے ہے، اور ٹوٹل پاکستانیوں نے نہیں، تجھے کچھ کروڑ ووٹ پڑا ہوگا۔ جب تیرے مقابلے میں کوئی آ جائے تو وہ تو ہوا واجب القتل، کیونکہ ایک کے ہوتے دوسرا نہیں ہو سکتا۔ تو محمد عربی کو یہ تاج رب نے پہنایا ہے، یہ اعلان عرش سے آیا ہے، یہ قرآن کی نص ہے، نبی پر بس ہے، اور خدا نے یہ ٹائٹل دیا ہے۔ اب اس تاج کو جب کوئی ہاتھ ٹکائے گا تو زندہ وہ بھی نہیں جائے گا۔ بھٹو نے اسی ایک جملے پر، کیونکہ اس کے مغز میں بات آ گئی، اس نے کہا انڈرسٹوڈ، اس نے کہا اب سمجھ میں آ گئی مجھے، جو تم نے کہا مجھے سمجھ میں آ گئی ہے کہ جب ایک پریزیڈنٹ کے ہوتے دوسرا پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا تو خاتم النبیین، اور پھر اس کائنات کا بنانے والا، اس کا بانی کائنات نے کہا کہ بس اب آپ پہ بس ہے، اب آپ کے بعد۔ اور آپ حیران ہوں گے جب مرزا ناصر جو تھا اس کو اسمبلی میں لایا گیا، اب انہوں نے کہا ہم مقابلہ کریں گے، انہوں نے کہا ہے مقابلہ کریں، تو اب یحییٰ بختیار ایڈوکیٹ جنرل تھے ہمارے پاکستان کی حکومت کے، اب علماء رات کو اس کو تیاری کرواتے، دن کو یحییٰ بختیار صاحب اسمبلی میں آتے،
ادھر مرزا قادیانی کا نمائندہ مرزا ناصر آیا تھا. اب یحییٰ بختیار علماء کے سمجھائے ہوئے دلائل ایڈوکیٹ کی حیثیت سے جرا کرتے، بحث کرتے. یحییٰ بختیار نے سوال کیا مرزا ناصر سے. اس نے کہا ایک بات بتا، کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب کے وہ جو ہے وہ اس کے بیچ میں کوئی نبی آیا؟ اب ذرا جاگ کے سننے والا سوال ہے. نبی پاک کے اور مرزا قادیانی کے بیچ میں کوئی نبی آیا؟ اس نے سر ہلایا، اس نے کہا کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا. یہ ہے سوال جس میں ایسا لپیٹا اس کو. کہا اچھا یہ بتائیں کہ مرزا قادیانی کے بعد کوئی نبی آیا؟ اس نے کہا نہیں آیا. آئے گا؟ اس نے کہا نہیں. کہا اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ خاتم النبیین حضور نبی اکرم نہ ہوئے، آپ کا قادیانی ہوا. بھئی جب حضور کے بعد اور مرزا قادیانی کے بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا اور مرزا قادیانی کے بعد بھی نہیں آیا، صرف یہ آیا، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے ختم نبوت حضور کے پاس نہ رہی، ختم نبوت تو تمہارے پاس آ گئی. اب یہاں وہ سٹ پٹایا. اب کیونکہ اقرار کر چکا تھا اور اس سے کہلوا چکا تھا اب یحییٰ بختیار کہ یہ بتا کہ مرزے کو اگر کوئی نہ مانے. ابھی وہ جز بز ہو رہا تھا کہ یحییٰ بختیار نے کہا یہ بتائیں کہ مرزا قادیانی نے اپنے بیٹے کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا تھا؟ اپنے بیٹے کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ کہا وہ اسے نبی نہیں مانتا تھا. کہا اگر بیٹا باپ کو نبی نہ مانے اور باپ بیٹے کا جنازہ نہ پڑھے تو کیوں نہیں پڑھا؟ اس نے کہا اس لیے کہ وہ نبی نہیں مانتا تھا. کہا آپ کے مرزے کو جو نہ مانے نبی وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا کافر. نہیں سمجھ آئی؟ کہا وہ کافر ہے. کہا اس کا مطلب تو یہ ہوا مرزا ناصر بھٹو بھی کافر، یہ پوری اسمبلی بھی کافر، بلکہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک یہ سارے مسلمان کافر. اب جب وہ پھنسا اس نے پھر کہہ دیا، اس نے کہا ہاں یہی تو کہتے ہیں جو مرزے کو نبی نہ مانے وہ سارے ہی کافر. اب جب یہی 7 اور 6 کے درمیان والی رات آئی، بھٹو اب پریزیڈنٹ ہاؤس میں نیند نہ آئے، اس نے عبدالحفیظ پیرزادہ کو بلایا، یحییٰ بختیار کو بلایا. اس نے کہا اوپر پوری دنیا نے میری گردن پہ انگوٹھا دھر دیا ہے، اب نہ جیتا ہوں نہ مرتا ہوں، بتاؤ فیصلہ کیا کریں؟ اب اللہ بھلا کرے یحییٰ بختیار اور عبدالحفیظ پیرزادے کا کدے کدے کھوٹے سکے چل دے ویکھے. جب اللہ کرم کماتا ہے تو کھوٹا سکہ بھی کام آتا ہے. یحییٰ بختیار اور عبدالحفیظ پیرزادہ نے کہا بھٹو صاحب مسئلہ سیدھا ہے، ہم دو میں سے یا مرزائی کافر ہیں یا ہم سب کافر ہیں. اگر وہ کافر نہیں پھر تو بھی کافر، پھر ہم بھی کافر. ایک تو ہم دونوں میں سے کافر ہے. بھٹو نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ پوری امت کافر؟ انہوں نے کہا پھر پڑھ بسم اللہ، اٹھا ذوالفقار، رکھ ان کی گردن کے پار، یہ ہے رضا کے نیزے کی مار کہ عدو کے سینے میں غار، کسے چارہ جوئی کا وار، یہ وار وار سے پار، بن جا ذوالفقار. تیرے پیو تیرا نہ رکھے اسی کچھ نہ دی لاج رکھ، ادے ذوالفقار ادے علی، اجے تینوں سمجھ نہیں چلی، اس لیے بن جا علی کی ذوالفقار، کر دے اس تلوار کو قادیانیت کی گردن پہ پار، تاکہ راضی ہو رب غفار، خوش ہو جائے مدنی سرکار.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھٹو کو منوانا سوکھا تھا؟ بھٹو بلا کا ضدی آدمی، پھر ویسے بھی اسے قد تھی، جو بندہ یہ کہے جب تھک جاتا ہوں تو تھوڑی تھوڑی پیتا ہوں۔ اب پینے والوں کو دین کی اتنی بڑی بات سمجھانا اور دماغ سے اتار تک کلیجے تک پہنچانا اور پوری دنیا کے سامنے ڈٹ جانا، یہ حقیقت ہے، یہ نہیں ہے افسانہ۔ اتنی بڑا فیصلہ کروانا یہ کوئی معمولی بات تھی؟ اب اس کے دماغ میں اتار دیا گیا، اور آپ حیران ہوں گے، آپ کے کئی مولوی تھے جنہوں نے اس پہ سائن نہیں کیے تھے۔ وہاں میرے رب نے کیا کمال ہوا، غوث بخش بزنجو جیسا آدمی، اس نے کہا آنکھیں بند کر کے سائن کروں گا۔ ولی خان جیسا آدمی، اس نے کہا مولانا نورانی آپ کہیں، نبی پاک کی بات ہے، ہم اس پہ بحث نہیں کریں گے، نہ ہم دلائل مانگیں گے۔ آپ نے نبی پاک کا نام لیا، سائن لے لو، کہاں سے کرنے ہیں؟ ٹھک۔ جنہیں فاسق فاجر کہتے تھے وہ بلا دلیل آنکھیں بند کر کے دستخط کر رہے ہیں، اور ہمارے ایک مولوی تھے عبدالحکیم، اس نے دستخط نہ کیے، جو ساری زندگی نبی کے نام کا کھاتے رہے، ان کے قلم رک گئے۔ لیکن جو دنیا دار کہلاتے تھے، لبرل کہلاتے تھے، انہوں نے کہا نبی پاک کا نام آیا ہے، ان کا ہم پہ سایہ ہے، ہم نے بھی ان کا صدقہ کھایا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑی پگڑیوں والے ہی دیندار ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ جبے کبے والے بھی کام کریں۔ میرا رب جب کام لیتا ہے تو غازی علم الدین کون سا شیخ الحدیث تھا؟ غازی علم الدین کون سے حاجی صاحب تھے؟ کس حافظ صاحب کا نام ہے؟ غازی علم الدین نے کتنے حج کیے تھے، کتنی تسبیحاں پڑھی تھیں؟ اور غازی ایک درخان تھا، بھابیاں جسے تانے دیتی تھی، نہ کام کا نہ کاج کا، دشمن صرف اناج کا، اس نے بھی پھر اور پھر ایک وقت وہ آیا ہے کہ جتنے برے صغیر کے ولی جا کے ملی علم الدین کی گلی، اب سمجھ چلی۔ اس لیے ذوالفقار علی کو بندے دا پتر بن کے بندہ ایک ہی کم کر جائے، مر بھی جائے تے دنیا مرن نہیں دیندی۔ ختم نبوت کا یہ معاملہ، یہ مرحلہ، یعنی اس پہ مسلمانوں کا اتنا خون بہا، اتنا خون بہا کہ 1954 کے اندر جب تحریک چلی، یہی لاہور کی دھرتی، وہ پتہ نہیں وہ جرنل کا نام کیا تھا بدبخت کا، جس نے یہاں لاہور میں مارشل لا لگا دیا، 10,000 لاہور کے مسلمان سے لاہور کی دھرتی لالازار ہو گئی۔ 10,000 آدمی نے، وہ ایسے جنرل اعظم تھا غالب، اس نے اپنا کہا ان کو اڑا دو، لیکن حالت یہ تھی کہ ایک کو گولی لگے پھر بندے نظر نہیں آتے، لیکن وہاں حالت یہ تھی کہ ایک گرتا دوسرا سامنے، دوسرا گرتا تیسرا سامنے۔ وہ رسول اللہ کی ختم نبوت کی دیوار تھی، اگرچہ گولی سینوں کے پار تھی پر ٹوٹتی نہیں، یہ دیوار تھی۔ اللہ اکبر۔ کسی نے ٹھیک کہا، کبھی ہم میں کدے سے گزرے، کبھی ہم حرم سے گزرے، تیرے پاس آتے آتے کس پیچ و خم سے گزرے۔ ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ ہم پہ وہ ظالم انگریز مسلط جب وہ جانے لگا
تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کو ملک تو دیا، پر پہلا وزیر خارجہ قادیانی جس بدبخت کا نام تھا سر ظفر اللہ، وہ ظفر اللہ، ہم لوگ اپنے مذہب میں اتنے پختہ، یہ ہماری کم نصیبی ہے، ہم پختہ نہیں ہیں، لیکن جس وقت جہانگیر پارک کراچی کے اندر مرزائیوں نے ختم نبوت کے خلاف کانفرنس کی اور اس کانفرنس کا عنوان بیچو بیچ رکھا گیا زندہ اسلام اور مردہ اسلام، نہیں سمجھ آ رہے؟ انہوں نے کہا قادیانیت زندہ اسلام ہے اور یہ جو محمد عربی کا اسلام ہے یہ مردہ اسلام ہے، کیونکہ اس کا بانی چلا گیا ہے، ہمارا زندہ ہے۔ اور کہنے لگے حسین کو ڈھونڈتے ہو تم، وہ تو کربلا کی مٹی میں مٹی ہو چکا ہے، اس حسین سے 1000 درجہ بہتر قادیانی ہے۔ اور یہ لفظ کہے گئے کہ اے قادیانی، میں اس بدبخت کا نام نہیں لے رہا، غلام احمد جس کا نام تھا، وہ کہتا تھا میرے گریبان میں آؤ تمہیں کئی حسین ملیں گے۔ علی کیا ہے؟ وہ علل اعلان کہتا تھا، باقاعدہ لکھا گیا، کتابیں ہیں۔ اس نے کہا ابو بکر عمر کیا ہیں؟ وہ تو میرے جوتے تسمے کھولنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس نے کہا تمہارا محمد عربی، اس کو تو 3000 معجزے ملے اور قادیانی کو 3 لاکھ معجزے ملے، تمہارا ہمارا کیا مقابلہ ہے؟ تمہارا اسلام وہ ہے جس کا دودھ سوکھ چکا ہے، تمہارا مدینے کا دودھ سوکھ چکا ہے، اب اگر کسی نے دین کا دودھ پینا ہے تو قادیانی بننا پڑے گا۔ اسلام مردہ اسلام، پورا دین، کیونکہ وہ چاہتا ہی یہ تھا انگریز کہ میری سلامتی دنیا میں اسی میں ہے کہ ایک ایسی نبوت کھڑی کر دوں کہ نہ جہاد رہے، نہ اسلام رہے، نہ قرآن رہے۔ اب ایسا کوئی آئے جو اس سب کو تہس نہس کر کے ادھر میرے گیت گائے، ادھر اسلام کو مٹاتا جائے اور ان مسلمانوں کو اتنا بکھیر کے رکھ دے کہ ان میں سوچنے صلاحیت ہی نہ رہے۔ اب اس کے لیے قادیانی فٹ تھا، اس نے کہا جہاد یہ احمقانہ خیال ہے، یہ ختم ہو چکا اب جہاد کوئی نہیں، باقی رہا کعبہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرا قادیان مکے کی طرح ہے، اگر حج کرنا ہے تو اب کعبے جانے کی ضرورت نہیں، میرے قادیان آؤ، حج یہاں ہے۔ جنت کے مقابلے میں اس نے اپنی جنت بنا ڈالی، امہات المومنین کے مقابلے میں گھسیٹی جو تھی اس کی بیوی، کیا پتہ نہیں ماں تھی پتہ نہیں کیا تھی، امہات المومنین اس نے اپنی بیویوں کو قرار دے دیا۔ اپنے وہ کھلنڈرے جو تھے آوارہ، ان کو کہا یہ صحابہ ہیں، یہ ابو بکر سے بہتر ہیں، یہ عمر سے بہتر ہیں۔ اپنا کعبہ الگ، اپنی جنت الگ، اپنی امہات المومنین الگ، پورے کا اب قرآن کے مقابلے میں اپنا بیان الگ، ہر چیز الگ کر کے اب وار کرنا تھا کہ یہ قرآن منسوخ ہے۔ جیسے پہلے جہاد منسوخ، یہ قرآن منسوخ ہے، یہ حدیث منسوخ ہے۔ اور اس نے کہا محمد عربی کی جو باتیں ہیں اب ان کی ضرورت نہیں، اب میری باتیں چلیں گی۔ اور اپنے لیے کہا محمد تو خالی محمد تھا، میں محمد بھی ہوں، میں آدم بھی ہوں، میں نوح بھی ہوں، میں اسماعیل بھی ہوں، میں خلیل بھی ہوں، اور پھر کہا میں خود خدا بھی ہوں، میں ابن خدا بھی ہوں۔ وہ طوفان اس نے اٹھایا، اب اس طوفان کا مقابلہ کون کرتا، کس طرح کرتا؟ امت نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت پیر مہر علی شاہ، ان بزرگوں نے مقابلہ کیا، لیکن وہ بدبخت مرنے کے بعد اب آ گئے، پاکستان بنا تو پاکستان میں سر ظفر اللہ جیسے، اور ہماری فوج میں آج کل یہ بحث چل رہی ہے کہ فوج کا جرنل بھی وہ کیا ہو سکتا ہے، تو جنرل اختر کون تھا؟ عجیب بحث چل نکلی ہے کہ فوج کا جرنیل بھی غدار ہو سکتا ہے۔ فوج کے جرنیل ہی تو تھے کہ جس وقت یہ اپنا ربوے کے اوپر پھولوں کی بارش ہو رہی تھی، پاکستان کی حکومت روک رہی تھی، کیا کر رہے ہو؟ جرنیلوں نے کہا نہیں، ہمارے مذہبی پیشوا کا آرڈر ہے، پھولوں کی بتیاں
برسیں گی. اور سر ظفر اللہ کو جس وقت روکا گیا تو وزیر خارجہ ہے, خواجہ ناظم الدین ہمارا وزیر اعظم تھا, اس نے کہا سر ظفر اللہ تو پاکستان کا وزیر خارجہ ہے, یہ کانفرنس قادیانی کروا رہے ہیں, اسلام پہ سیدھا سیدھا اٹیک ہے, مسلمان چیخ رہے ہیں. اس نے آگے سے پتہ ہے کیا جواب دیا پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ نے؟ اس نے کہا میں تمہارا وزیر خارجہ بعد میں ہوں, قادیانی پہلے ہوں. میں وزارت خارجہ کو جوتے کی نوک پہ اڑا دوں گا لیکن اپنے مذہبی پیشوا کے آرڈر کو نہیں ٹھکراؤں گا. یہ جا رہا. لیکن ہم اتنے بے بس تھے کہ اسلام کو مردہ کہنے والی کانفرنس خطاب کرنے کے لیے پاکستان کا وزیر خارجہ ہے اور ہم اسے ہلا بھی نہ سکے, ہم اس کا بال بھی نہ بیکا کر سکے. اور اس دن ہماری موت کے اوپر مہر لگ گئی جس دن حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ تھا. سارے کے سارے لوگ جنازے میں شریک تھے اور حضرت قائد اعظم کا اپنا وزیر خارجہ چپ کر کے سائیڈ پہ جا بیٹھا. جنازہ ہو رہا ہے, لوگ بغیر وضو کے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. ایویں کر دیں کہ نہیں؟ ساڑھے تے مولانا کھڑے ہو جاندے نے, آدھے نے ایسا جنازہ نہیں پڑھیا میں کھلوتے رہے ہیں. آخ دن کہ نہیں وڈے وڈے عالم. وہ جی وہ بڑا بندہ بڑا گندا سی تے میں اتھے پہنچتے گیا تے پھر میں جنازہ پڑھیا نہیں. انہاں کہ کھلوتے تے تھو, انہاں آکھیا اصل میں بس کھلوتے ہی رہے ہیں. وہ نامراد کھلوتا ہی رہندا. کوئی بھرم اتنی بڑی پوسٹ وزارت خارجہ کی لیکن اپنے مذہب کے لیے وہ پہاڑ کی طرح ڈٹا رہا. اٹھا وہاں جا کے بیٹھ گیا. قائد اعظم کا جنازہ پڑھ دیا گیا. اس سے پھر پوچھا گیا, پریس نے پوچھا کہ وزیر خارجہ صاحب آپ نے اپنے ہی لیڈر کا قائد کا جنازہ نہیں پڑھا. اب اس کا جواب سنو, قادیانی اپنے مذہب میں کتنے پکے ہیں. اس نے کہا مجھے ایک کافر حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لو. پہلا جملہ, مجھے ایک کافر حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لو یا ایک مسلمان حکومت کا کافر وزیر سمجھ لو. نہ جنازہ یوں پڑھوں گا نہ جنازہ. وہ وزارت خارجہ بھی داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہے. ہم چھوٹی سی ممبری اپنے دین کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب بتائیں کہ پکے وہ ہیں یا ہم ہیں؟ کاش کہ ہم سارے علامہ اقبال بن جائیں. حضور والا ناراض نہ ہونا. اب دیکھیں وزارت خارجہ چھوٹا منصب ہے, وزارت خارجہ بہت بڑا منصب ہے. لیکن اس نے کہا وزارت خارجہ جاتی ہے تو جائے. بات 2 رکعت بھی نہیں تھی, 4 تکبیریں تھی, کھڑا رہ جاتا تاکہ وزارت خارجہ کا بھرم رہتا. اس نے کہا بھرم کیسا, نہیں پڑھوں گا. ہمارا بابا ہے قائد اعظم, ہمارا محسن ہے قائد اعظم, وہ پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے. وہ تمام مسلمانوں کا انتخاب تھے, وہ مرد لا جواب تھے, کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایسے آدمی کا جنازہ عام آدمی بھی نہ پڑھے تو ہم گریبان پکڑ لیں, چے جائے کہ وزیر خارجہ نہ پڑھے اور اس کا کچھ بھی کوئی نہ بگاڑ سکا. اس نے یہ لفظ کہے کہ تم کافر یا میں کافر, جنازہ نہیں پڑھوں گا. لیکن یہ غیرت علامہ اقبال میں تھی. میں نے آپ کو ایک دن بتایا تھا کہ اسی لاہور کی دھرتی میں انجمن حمایت اسلام نے جلسہ کروایا. چندہ وصول کرنا تھا, پیسہ لینا تھا, لوگ جمع کیے گئے اور ایک قادیانی بھی پیسے والا تھا, اس کو بھی لایا گیا اور پہلی صف میں کرسیوں پہ بٹھایا گیا. اور حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے آ کے صدارت کرنی تھی.
اب صدارت بھی بڑا منصب ہے. اور ایک علامہ اقبال، اس کی داڑھی تو نہیں تھی ناف کے اوپر، بڑی ساری پگڑی بھی نہیں تھی، ٹوپی بھی بڑی نہیں تھی، دین کی ٹھیکیداری کا بھی اس کے پاس کوئی لائسنس نہیں تھا، ایک عام آدمی لگتے تھے علامہ اقبال. لیکن غیرت پگڑی میں نہیں، داڑھی میں نہیں، یہاں ہوتی ہے. یہ صرف 2 رکعت پڑھ کے سمجھتے ہم دین ادھر نہیں ہے. وہ کسی نے پوچھا تھا ایک فقیر سے کہ آپ نے اتنی لمبی داڑھی رکھی ہوئی ہے، کیا داڑھی میں دین ہے؟ اس نے آگے سے ہنس کے کہا داڑھی میں دین نہیں، دین میں داڑھی ہے. حضرت علامہ اقبال کرسی پہ نہیں بیٹھے، آ کے ایسے نظر، ہمارے لیڈر اندھے نہیں ہوتے تھے، آنکھ والے تھے. سپیشل علامہ اقبال آئے، رکے، ایسے نظر کو دوڑایا. جب سامنے وہ قادیانی نظر آیا تو کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے کہا اس کو کس نے بلایا؟ ساری انتظامیہ انہوں نے کہا سرکار ہم نے. کہا جب اس کو بلایا پھر مجھے کیوں بلایا؟ جناب یہ اسی شہر کا سٹیزن ہے، معزز، محترم، محتشم، یہ اس پورے شہر کا ایک پاوا ہے. انہوں نے کہا یہ پاوا ہے یا باوا ہے، جو بھی ہے، سرمایہ ہے، جو بھی ہے. تمہیں پتا ہے کہ میرے نبی کی ختم نبوت کا منکر ہے، اور یہ ممکن ہے کہ ختم نبوت کا منکر اسی مجلس میں بیٹھا رہے اور اقبال صدارت کرتا رہے. میں تمہارے منہ کو نہیں دیکھوں گا، میں اپنے نبی کی عظمت کو دیکھوں گا. اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا قند. کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلے مسجد ہوں، نئے تہذیب کا فرزند. یہ اقبال ہی تھا جب 1936 میں نہرو آیا. کون آیا؟ اور نہرو مسلمان تھا نا؟ اچھا ماشاءاللہ، لگتا ہے اب آپ جاگ رہے ہیں. نہرو ہندو تھا، اور وہ باپو جب آیا یہاں لاہور میں، بڑے بڑے بینر چھاپے گئے، بڑے بڑے. اب بینروں پہ لکھا کیا تھا کہ فخر قوم کی آمد مرحبا، فخر قوم کی آمد مرحبا. نیچے جماعت احمدیہ، جماعت احمدیہ. اب ہمارے سینے پہ مونگ دلنے کے لیے اور حضرت اقبال قائد اعظم اور بزرگوں کا منہ چڑھانے کے لیے اور نہرو کو اپنا نمائندہ بتانے کے لیے کہ اگر تمہارا اقبال ہے تو ہمارا نہرو ہے. یہ قادیانی وہ بدبخت نسل ہے، ہمیشہ کفر کے ساتھ یوں رہی ہے، کبھی بھی یہ اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہے. 1936 میں سال بتا رہا ہوں، وہ بدبخت جب لاہور میں آیا، قادیانیوں نے فقید المثال اس کا استقبال کیا. اب آگے چل کے جس وقت مسلمانوں نے ان بدبختوں کے متعلق آواز بلند کی تو پوری دنیا میں انٹرنیشنل جو وکیل، ایڈوکیٹ تھا قادیانیوں کا، اس کا نام ہے نہرو. اب نہرو نے جب پوری دنیا میں واویلا کیا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ مسلمان ان کو غیر مسلم کہیں، یہ تو سب سے بڑے مسلم ہیں. اب نہرو وکالت کرنے لگا. آپ حیران ہوں گے کوئی ایسا بندہ ہمارے پلے برے صغیر میں نہیں تھا جو نہرو کا توڑ ہوتا. ظاہر ہے جیسا منہ ویسا ہن، کہ ایک پاسے ہووے ٹن تے دوسرے پاسے چھٹاکی.
جتنے مولانا رال جائیں، نہرو تو نامراد انٹرنیشنل لیڈر تھا، اب اس کی آواز ہر کوچہ ہر گلی، او کینیڈا امریکہ سے لے کر وہ انڈونیشیا اور رشیا تک سنی جاتی تھی۔ جب اس نے لکھ دیا آرٹیکل اور پوری دنیا میں مچ گئی دھوم کہ قادیانی حق ہیں، قادیانی سچ ہیں، یہی اصل حقیقت ہے، تو پتا ہے کون تھا وہ مرد؟ جب چہرے تھے ہمارے زرد، موسم تھا سرد، کون اٹھا وہ مرد؟ کون سے مولانا، کون سے شیخ الحدیث، کون تھے تمہارے مذہبی ٹھیکیدار؟ وہ بندہ اٹھا، بڑا مرد با کمال، بلند خیال، نام حضرت علامہ محمد اقبال۔ یہ جتھے چار ملوانے بیندن جی، اس کی داڑھی نہیں تھی، تھوڑی داڑھی ہے تو سان کی کیتا؟ حضرت علامہ اقبال نے کتاب لکھی اسلام اور احمدیت۔ اب نہرو نہرو تھا پر اقبال اقبال تھا۔ اب نہرو کو جانتے تھے صرف بڑے بڑے، اقبال کو جانتے تھے بیٹھے کھڑے چڑھے پڑے۔ آپ حیران ہوں گے، حضرت میاں صاحب اور بہت سارے ہمارے بزرگ باہر ملکوں میں گئے، اللہ جانتا ہے، میں نہیں سمجھتا کوئی یورپ کا ملک ہو اور یورپ کے ایک ہر ملک میں کسی گلی کا نام ہے اقبال سٹریٹ، اقبال سٹریٹ، اقبال روڈ، اقبال میوزیم۔ میں جس چھوٹے سے ٹاؤن میں جا کے ٹھہرتا ہوں، چھوٹا سا پنڈ ہے، اس میں بھی اقبال روڈ، میں آنکھیں ایک گلی گلی اقبال پھیلیا ہویا ہے۔ جان حاجی میاں نواز صاحب کی بچی وہاں رہتی ہیں، وہ لوٹن، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا پنڈ ہے ڈنسٹیبل ہل، میں نکڑا جا ٹاؤن، تو اتھے انہاں دا کالج ہے انگریزاں دا، تے ایک کالج دا ایک کمرہ، او دے وچ ایک سٹول تے ایک کرسی پئیے تے ایک سٹیک جی پئیے تے ایک او دے وچ تے او کاغذاں دی او فائل پئیے تے ادوں نہ تالا لایا ہوئے، جیڑا آوے 5 پاؤنڈ پہلے عطا فرماوے، پھر دروازہ کھلواوے تے وچ تک کے جاوے۔ انہاں آکھیا 5 پاؤنڈ ہر بندے کو وصولی، اے دے وچ کیے؟ انہاں آکھیا ایک رات یہاں اقبال ٹھہرا تھا۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ میں خود کیمبرج یونیورسٹی میں 2 مرتبہ گیا، اس کمرے کو بھی انہوں نے سیف کر رکھا ہے کہ یہاں گریٹ اقبال کیمبرج میں ٹھہرا تھا۔ تے ساڑھے کول بھی انہوں نے 10 پاؤنڈ ماٹھ لائے، کنے 10 پاؤنڈ تے 1 پاؤنڈ کن دے آج کل؟ اگ جے دے کول ہے نا انہاں کولو پوچھ، سبحان اللہ، 250 سے اوپر ہے، خیر سے 1 پاؤنڈ 250 سے، اور میں نے 10 پاؤنڈ، میں نے سے مراد یہ ہے جو مجھے لے گئے، انہوں نے دیے تو میرے کھاتے میں 10 پاؤنڈ دیے۔ کیمبرج یونیورسٹی میں اس کمرے کو دیکھا جا کے جہاں میرا اقبال صرف اس لیے نہیں کہ وہ ڈاکٹر تھا، وہ علامہ تھا، اقبال زندہ ہے، پوری دنیا میں زندہ ہے، ہر ملک میں زندہ ہے، گلی گلی میں زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ کہ اس نے امت کو سبق دیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، تیرے سارے
ہن میری برادری ناراض تے بڑی ہونی ہے کہ سانو رگڑا لائی جانا ہے تے ہے یہ رگڑے دے قابل ہم صرف فساد پھیلاتے ہیں ہم صرف آپس میں لوگوں کو لڑاتے ہیں لیکن نمبر لینے والے نمبر لے خود نمائی نہیں شیوائے ارباب وفا جن کو مرنا ہو تیرے نام پہ مر جاتے ہیں یہ علامہ اقبال تھے جنہوں نے اس وقت نہرو کا نعت کا بند کیا نہرو کا نعت کا چڑھا دیا تالا چڑھا دیا نہرو کے مضمون آرٹیکل منہ پہ تالا کیونکہ اقبال کے دل میں بستا تھا کملی اقبال کچھ بھی نہ بولتا اتنا جو بول گیا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں کسی یک جائی سے اب عہد غلامی کر لو ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو یہ بول اقبال تمہارے مولوی فتوے دے دے کے مر جاتے ہیں سعودیہ والے بول موتوے اور لال رومال والے غلام فتوے لگاتے ہیں مدینے کیا لینے جاتے ہو اقبال نے نبض پہ ہاتھ رکھا تھا کہ اب امت کو پکڑ کے نبی کی چوکھٹ پہ جھکانا لازم ہے ورنہ یہ بکھر جائے گی یہ ٹوٹ جائے گی تیرے بڑے بڑے شیخ القرآنوں کو عقل نہیں آئی اب تک نہیں سمجھے نبی کے دروازے پہ آنے کو بدبخت شرک سمجھ رہے ہیں اقبال جانتا تھا کہ ہماری یکجہتی ہمارے ارتقاد ہمارے اجتماع کی واحد ایک شکل ہے ایک ذات ہے وہ مدنی کی ذات ہے اب سوچے نا زندہ باد بس آخری نعرہ بھی کٹ دو باقی ٹھیک ہے آپ ذرا غور فرمائیں یہ کس نے کہا کہ تو فرمودی رہے بتہا گرفتیم ورنہ جز تو مارا منزل نیست اقبال نے کہا آقا تساں فرمایا میں مکے آیا ورنہ ہمارا کیا رکھا ہے مکے ساڑے کیڑے بیٹھے نہیں تھے سکے ہمارا تو کعبہ بھی تو ہے قبلہ بھی تو ہے ہماری صلاۃ بھی تو ہے ہماری اذان بھی ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی کشتی و دریا و طوفانم توئی کبھی عربی میں کبھی اردو میں کبھی فارسی میں چین نہیں آ رہا اقبال کو اقبال بے چین کیوں تھا بے قرار کیوں تھا حکیم الامت کا مطلب ہی یہ ہے کہ بیماروں کا علاج کروانا ہے پاک رسول کا راج کروانا ہے ان کو کوچہ رسول میں لے جانا ہے کعبہ تمہیں کٹھا نہیں رکھ سکتا کٹھا رکھنے کے لیے ذات رسول ہے ذات نبی ہے نبوت ہے اکٹھا رکھنے کے لیے اور یہی انگریز نے چال چلی کہ ان کی اجتماعیت کو پارا پارا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ محمد عربی کے مقابلے میں کوئی نبی کھڑا کر دیا جائے لیکن اقبال جیسے جہاں آ جائیں کلندر
وہاں کیا کریں گے یہ کانے بندر؟ نہیں سمجھا؟ یہ اقبال ہی تھا، اس نے پنجابی میں جس کا ترجمہ ہے بھاویں سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار وٹانا، بھاویں سونے ملن ہزاراں تے اساں نہیں یار وٹانا، ایک کیے مرزا کانا اساں اے دیوال نہیں جانا، اساں ڈیرا نبی دے کوچے دے وچ ہی۔ اس لیے اب اسی غیرت کی ضرورت ہے جو اقبال کے سینے میں تھی۔ اقبال ہائے ہائے، ابھی جب ہم ڈوب رہے تھے پورا ملک ہی تقریباً سمجھ لیں، ملک اس لیے کہہ رہا ہوں آدھے سے زیادہ ملک سیلاب میں ڈوب گیا، آدھا مہنگائی کے عذاب میں ڈوب گیا، پورا ملک ہی اور ابھی تک ڈوبا ہوا ہے۔ یہ جو آپ اعلان شیلان سن رہے ہیں ان پہ مت جانا، ابھی تک چیخیں نکل رہی ہیں، ان کی بھی نکل رہی ہیں، ہماری بھی، ہماری مہنگائی کے عذاب میں نکل رہی ہیں۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی بات آئی ہے، اب صرف موازنے کے لیے کہہ رہا ہوں، جرمنی سے علامہ اقبال کو جرمنی کے لیے سفارت کی انگریز نے پیشکش کی کہ ہم آپ کو سفیر بناتے ہیں۔ ایمبیسڈر جو ہوتا ہے وہ کسی بھی قوم ملک کا نمائندہ ہوتا ہے۔ جہاں ہمیں کوئی جھاڑو دینے والا نہیں رکھتا تھا وہاں اقبال کو پیشکش کی گئی، کیا؟ سفیر بناتے ہیں تجھے جرمنی کے لیے، کیونکہ تجھے وہ لوگ پسند کرتے ہیں، تیرے اندر یہ صلاحیت ہے، تو سفیر بن کے کہاں جا؟ جرمنی میں جا۔ اور علامہ اقبال صاحب لینڈ لارڈ نہیں تھے، نہ ان کی کوئی فیکٹری تھی، گزارا ان کا ہوتا تھا۔ اب یہ بتایا تو رونا ہی آئے گا، ان کو ٹکے ٹکے کی ضرورت رہتی تھی، ٹکے ٹکے کی ضرورت رہتی تھی، تو او بندہ جدے گھر دی روٹی پوری نہ ہوئے، او بھی نواب آپ بھوپال ہر مہینے پیسے بھیجے تے دی دال چلے تے انہوں بندہ آکھے تینوں سفیر بنا دیا، انہیں آکھنا سے اپنے کول رکھو، میں بسم اللہ آیا کہ آیا۔ اتھے تواڈے مولوی تواڈے پیر ٹکے سیر وک دن کہ نہیں؟ منٹ دے وچ ایک تواڈا مولوی سی 6 من دا، او عمران خان وزیر اعظم سی، او دے نال فٹ سی، او گینڈا جیا، او ہاتھی دا پتر ہے جیڑا، او اتھے فٹ سی، او اجے او اترے ہے تے او پتہ ہی نہیں لگا، او دوسری گاڑی دے وچ پھر فٹ، عجیب قسم دی چھٹ، اتے پگڑی داڑھی، سبحان اللہ۔ اور پھر کیا ہے، علماء کونسل کا چیئرمین، لاکھ لعنتی ہو جے مولویان، کارے شیطان می کند نامش ولی، گر ولی نست لعنت بر ولی۔ اگر عالم ایسے ہوتے ہیں تو ایسے عالموں پہ کروڑ لعنت۔ فضل الرحمان مولانا، قیامت نہیں آ گئی؟ یہ ہیں داغ، یہ ہیں کینسر کے پھوڑے، یہ ہیں امت کے لیے ایک لعنت کا دبا۔ سفارت سفارت، اور کب؟ اس وقت سوچو جہاں ہمیں کوئی چپڑاسی نہیں رکھتا تھا، اقبال کو کہا گیا سفیر بن کے جاؤ، لیکن شرط ایک تھی کہ بیگم کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ اتنی سی بات ہے، وہ معمولی بات ہے صرف، اور بیگم کو ساتھ لے کے جانا ہے، اور وہاں کے حالات سے وہ واقف تھے کہ جب بیگم میری ساتھ جائے گی، جب سفیروں سے سفیر ملیں گے تو بیگمات سے بیگمات، پھر عام ہوگا اختلاط، کرنی پڑے گی غیروں سے بات۔ اقبال نے یہ کہہ کر سفارت کو جوتے کی نوک پہ اڑا دیا کہ ایک گنہگار ہوں پر بے غیرت مسلمان نہیں ہوں۔ مجھے کوئی پوری تاریخ اپنی میں ایک عالم دکھاؤ
جس کو سفارت کی پیشکش کی جائے انہوں آکھیا جائے بیگما، انہیں آکھنا ترے دیاں ترے نال گھن ویسا. تو کیسی غیرت چاہیے؟ ایسی غیرت، ایسی حمیت چاہیے، سینے میں ایسا دل چاہیے، ایسا ایمان چاہیے. یہ ڈھیل میل ایمان نہیں چاہیے، کبھی ادھر کبھی ادھر، ادھر ادھر والا نہیں، ایمان مضبوط. خصوصاً قادیانیت کے مقابلے میں یہ جو ہے نا، اپنا شاہو گڑی وچ آؤ تے مسلک ہور، ماڈل ٹاؤن گئے تے مذہب ہور، جوہر ٹاؤن ہور، جاتی عمرہ ہور تے بنی گالا اسلام آباد. اتنے تے لومڑی دے بھی منہ نہیں جنہیں ساڑے حکمرانہ دے منہ نے. یہ ظالم، یہ ختم نبوت کے سودا کرنے والے ہیں، لیکن ہمارا آج ان کو سلام ہے. زندہ جن کا نام ہے، بولتا جن کا کام ہے. میں نے مثال دی تھی کہ قادیانی وزیر خارجہ اپنے مذہب میں کتنا پکا، ہم کتنے پھس پھسے، کتنے کمزور ہیں. ہمیں بھی پکا ہونا چاہیے. اگر وہ وزارت کی اپنا کرسی کو لات مار سکتے ہیں اپنے مذہب کے لیے، ہم بھی تو کوئی چھوٹی سی قربانی. آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں، آپ نے وقت دیا ہے، ورنہ آج کل تو وقت بھی کوئی نہیں دیتا، وہ گھنٹہ سوا گھنٹہ بھی کوئی نہیں دیتا ہے. آپ کو اللہ سلامت رکھے. تو ہمارے مسلمان بھائیوں نے اب اس وقت سارے مولوی برابر نہیں کہ تسی اے نہ سمجھی جانا. 1954 جو تھا اس وقت جب تحریک چلی، مولانا عبدالستار خان نیازی، جوانی تھی، حسن تھا، روب تھا، سرور تھا، اور طاقت خون میں وفور تھا. حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی، آپ کو موت کی سزا دی گئی، پھر کال کوٹھڑی میں ڈالا گیا. اور پھر حیرت یہ ہے، جب کوئی بڑے سے بڑا فن خان رستم زمان بھی موت کی کوٹھڑی میں جاتا ہے، خون سوکھ جاتا ہے، لیکن جب آپ کو موت کی کوٹھڑی میں ڈالا گیا، آپ کو کپڑے پہنائے گئے تو کپڑے تھے چھوٹے، حضرت تھے موٹے. ظاہر ہے کہ کپڑے تو انہوں نے میڈیم سائز بنا رکھے تھے، اور یہ تھے لارج نہیں، موسٹ لارج. انہا لمسوا 7.5 فٹ قد بندے دا تے پھیلیا ہویا شیر دا ببر دا وجود. جب انہوں نے آپ کو وہ موت والا پجامہ پہنایا وہ بھی فٹ نہ آیا، اور جب وہ اوپر وہ جو ہوتی ہے فتوئی پہنائی، پتہ نہیں ہوندہ نہ کی یہ محنتیں میں آ گئی ہے، وہ پہنائی تو وہ بھی فٹ نہ آئی. تو بجائے اس کے کہ روتے بس ہن 7 دنوں تو بعد میں مر جانا ہے، ڈیتھ وارنٹ دے ہوتے دستخط ہونے نے میں مر جانا ہے، لیکن ہنسے. تو انہوں نے کہا کمال ہے مولانا، آپ ہنستے ہیں، یہاں تو بڑے بڑوں کی پیتے پانی ہو جاتے، آپ ہنستے ہیں. کہنے لگے جن کے کپڑے نیازی کے وجود پہ فٹ نہیں آئے، ان کے پھندے کیسے فٹ آئیں گے؟ جن کے کپڑے یہ موت کی کوٹھڑی کے فٹ نہیں آئے، ان کے پھندے کیسے فٹ آئیں گے؟ اب کرنل جو تھا، ایک ہوتے ہیں چنگے فوجی، بگڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں تب بھی اب بھی، ایویں پہ تسی درود پہ پڑھ دیو جی بڑے چنگے نے، سارے نہیں، کچھ کیسے ہر جگہ پہ ہے. اللہ اکبر. اس نے کہا نیازی موت ہے آگے. مولانا نیازی نے کہا مسٹر کرنل، یہ ایک زندگی ہے نیازی کی، اگر 5 لاکھ زندگیاں ہوتی تو حضور کی ختم نبوت پہ بار دیتا.
جان و دل وار دیے تیرے نام پہ ہم نے، جان و دل وار دیے تیرے نام پہ ہم نے، اور بتا تیرے نام کا صدقہ کیا ہے۔ ایک آدمی سانپ چھوڑ دیے گئے، بچھو چھوڑ دیے گئے، نیازی نے کہا آنے دو، سانپ ہمارا موت ہی ہے نا، تو موت سے ہم نہیں ڈرنے والے۔ جب موت کا ڈر دل سے نکل گیا تو موت وہیں پہ مر گئی، موت پہلے ہی مر گئی۔ جس وقت ڈیتھ وارنٹ ہوتا نا، موت کے وارنٹ لائے گئے رکھے گئے، نیازی یہ ہے ڈیتھ وارنٹ، کرو دستخط۔ مولانا نیازی نے کاغذ آگے کر کے کہا لو لے لو دستخط، اور ایک دستخط کر کے کہنے لگے کتنے کروں، کتنے دستخط کروں؟ اس نے کہا آپ کو مرنے کا بڑا شوق ہے، فرمایا ایک مرتبہ نہیں 10,000 مرتبہ کروا، میں لبیک حاضر ہوں مرنے کے لیے، حاضر ہوں مرنے کے لیے۔ اور بعد میں نیازی صاحب جس وقت آپ کی وہ سزائے جو تھی موت وہ بدل گئی عمر قید میں، تو مولانا نیازی سے پوچھا گیا کہ آپ کی جناب عمر کتنی ہے، عمر کتنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا 7 دن اور 8 راتیں۔ انہاں کیا خدا دا واسطہ یہ جھوٹ کیوں پہ بول دے ہو؟ چنگے بھلے تکڑے بزرگ ہو تو تسی آدھے 7 دن تے تسی نکلے بچے ہو۔ انہوں نے کہا کہ جو موت کی کوٹھڑی میں راتیں گزری نبی پاک کی ختم نبوت کی سزا کے لیے وہ حیات ہے، باقی فضول گزر گئی۔ زندگی وہ زندگی ہے تیرے نام پہ جو گزار دی، باقی زندگی بے بندگی شرمندگی، باقی نہ ماہ نہ سال نہ عمر ہے، باقی برباد ہے، صرف 7 رات آباد ہے۔ مولانا ابو الحسنات قادری رحمت اللہ علیہ، آپ بوڑھے تھے، بزرگ تھے، ہاتھ کانپتے تھے، کمر جھک چکی تھی، اور یہاں سے فوجیوں نے اٹھایا جا کراچی جیل میں ڈالا۔ اب بابا بیمار، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، چلنے سے آ رہی ہے، ادھر بیٹے کو پکڑ کے فوجی عدالت نے ان کو بھی موت کی سزا سنا کر ڈال دیا اسی آپ کے قلعے میں۔ اب حالت یہ ہے کہ جس وقت بیٹے کو موت کی سزا بابا جیل میں کراچی میں پڑا ہے، اور عطا اللہ شاہ بخاری وغیرہ وہیں کراچی میں تھے، وہ کہتے ہیں ہم نے مرتے مرتے ڈرتے ڈرتے کہ اب بیٹا مر جائے گا، اگر اس کو خبر نہ ہوئی یہ بھی ٹھیک نہیں، اگر بتاتے ہیں کہیں سنتے ہی ہارٹ فیل نہ ہو جائے، اس کی بھی آخری عمر ہے۔ اب ڈرتے ڈرتے کہتے ہم نے مولانا ابو الحسنات سید محمد احمد قادری کو ہم نے بہلاتے پھسلاتے کہا کہ حضرت صاحب، یعنی کھول کے بول دیا، حضرت صاحب آپ کے بیٹے کو سزائے موت بول گئی۔ سنتے ہی مسکراہٹ ہونٹوں پہ، خوشی کے آنسو آنکھوں میں، گرے سجدے میں، اور سجدے میں کہا الحمدللہ۔ وہ کہتے ہیں ہم کچھ سوچ رہے تھے یہ تو حوصلوں کا پہاڑ نکلا، عاشق ہوئے تے عشق کماویں، دل رکھی وانگ پہاڑاں ہو۔ جب اٹھے مسکراہٹ مچل رہی ہے، آنسو موتی بن گئے، کہا واہ خدایا تو نے اس بوڑھے کو کتنا احسان فرمایا، تو نے میرے گھر میں سے، میرا اکلوتا بیٹا تھا، وزیر خان مسجد کے خطیب تھے، میرا بیٹا تو نے اپنے نبی کے لیے قبول فرمایا، مولا میں تجھے پھر سجدے کروں، سجدے پہ سجدہ۔ بخاری صاحب کہتے ہیں حیرت کے انتہا نہ رہی، جذبے دیکھے پر یہ جذبہ بلند کہیں نہ دیکھا۔
یہ لالے ارجمند کہیں نہ دیکھا جو یہاں دیکھا، لیکن آپ شکرانے کے نفل پڑھ رہے تھے، ابھی 2-4 دن گزرے، پھر خبر آئی کہ آپ کے بیٹے کی موت کی سزا بدل گئی ہے۔ عمر قید میں روتے ہوئے خط لکھا خلیل قادری صاحب رحمت اللہ علیہ کو کہ افسوس تو شہادت کا مرتبہ پا نہ سکا، جہاں پہنچنا تھا وہاں جا نہ سکا، لیکن چلو یہ بھی غنیمت ہے، تو ختم نبوت کی نوکری میں لگا تو ہے۔ اس لیے آپ کو بھی آج سلام ہے۔ آج 6 سپٹمبر گزر رہا ہے، 7 کی رات آ گئی ہے۔ یہ وہی رات جب بدلی تھی کائنات، اس رات کی کیا بات، اس رات نے فیصلہ کن کردار ادا کیا تھا، اور صدی پہلے مسلمانوں نے جس کو ہزاروں اسی لاہور کی پاکیزہ دھرتی نے جس مشن کے لیے ماؤں نے اپنے لال ذبح کروائے، اور وہ بات تو لاہور نہیں بھولے گا کہ جب ایک ماں اپنے بیٹے کی برات لے کے گزر رہی تھی، رکی اور پوچھا یہ کیا ہے، اور وہ جو بندوقیں تان کے کھڑے ہیں یہ کیا ہے، تو بتایا گیا کہ یہ ختم نبوت کے مرنے کے لیے آئے ہیں، یہ وردی والے مارنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ماں اپنے بیٹے کے پاس گئی، صحرا پہنے تھا، کہا شادیاں تو ہوتی رہیں گی، کیا ممکن ہے کہ میں شہید کی ماں بن جاؤں؟ کل قیامت کے دن اور تو کوئی نیکی نہ میرے پاس کوئی اور چیز ہے، میری کمائی تو ہے، میرے بچے حوصلہ ہے سینے میں، تو پہنچ ابھی مدینے میں۔ بیٹے نے وہیں سے کہا ماں تو مجھے دعا دے، یہ صف پہلی میں تیرا بیٹا کھڑا ہوگا۔ اب وہی سہرے منہ پہ تھے، اب ماری فوجیوں نے گولیاں، اٹھی پھر عاشقوں کی ڈولیاں، صحرا سجا تھا، خون میں لت پت دولہا پڑا تھا، لیکن یہ دولہا کسی خاتون عورت کا نہ تھا، اس کے انتظار میں حور ہے، چہرے پہ لہو کا نور ہے، منتظر خود حضور ہے، مرتے مرتے بھی خوف موت کا کافور ہے۔ یہ اس دھرتی لاہور نے تماشا دیکھا ہے، اس لیے آج بھی ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ عرش منور بانگاں ملیاں سنیاں شہر لاہور۔ ہم جان تو نہیں دے سکے لیکن ہم آ تو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم فقیروں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ آپ آ گئے، آپ بیٹھ گئے، ہمارے میاں صاحبان نے آپ کے لیے بندوبست کر دیا، اور ہم نے بیٹھ کے اپنے آقا کو، اپنے آقا کی ختم نبوت کو، اور ان عشاق سینہ چاک ان کو یاد کیا۔ ہم بھی تھوڑے سے حصہ دار ہو گئے، ہم بھی نکڑے سے وفادار ہو گئے، ہم بھی اس برات میں شامل ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ آج مجھے کہیں آگے بھی جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو میں نے عرض کیا اللہ کی توفیق سے اسے حضرات گرامی انشاءاللہ تعالی بس 2 مہینے بیچ میں وقفہ ہے، یعنی اگلا پروگرام ہمارا 6 دسمبر کو ہوگا، یعنی اکتوبر بیچ میں چھٹی اور نومبر بھی
بس میں نے ذرا تھوڑا سا سفر کرنا ہے 2 مہینے کے لیے، وہ سفر ختم ہوگا، وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، یہی بات اچھی ہے میرے ہر جائی کی۔ ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی، ٹھیک ہے، دعائے خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ارحم الراحمین، یا علیم، یا حلیم، یا عظیم، یا ذل جلال والاکرام۔ میرے پاک پروردگار اپنے پیارے نبی کے درجات کو اور بلند فرما، ہمارے آقا کے مراتب کو اور بلند فرما۔ یا اللہ، یہ قادیانیت، یہ مرزائیت، یہ اول و آخر یہ ظالم ہمارے دین، ہمارے اسلام، ایون ہمارے پاکستان کے یہ دشمن ہیں۔ میرے اللہ ان بدبختوں کی چالوں سے، مکاریوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، ہمارے وطن کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے وطن کو ان سے محفوظ فرما، مسلمانوں کو ان سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ ہم کمزور ہیں، میرے اللہ تیری توفیق، تیری طاقت کے بغیر ہم بہت کمزور ہیں۔ یا اللہ ہم مسکینوں پہ صدقہ کملی والے کا رحم فرما، ہمیں اپنے پیارے نبی کے دامن رحمت سے وابستہ رہنے کی طاقت عطا فرما، ہمیں اپنے نبی کے غلامی میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ کہیں ہمیں یہ ہوائے نفس چھین کے نہ لے جائے، میرے اللہ ہمیں ہوا و ہوس سے بچا، حرص و ہوس سے بچا، ہمیں اپنی اور اپنے نبی کی محبت کامل عطا فرما۔ میرے جتنے دوست، میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے پیارے تشریف لائے، میرے اللہ ان کا آنا قبول فرما۔ ہم آج تیرے نبی کی ختم نبوت کے لیے جمع ہوئے، تیرے نبی کے تاج کے لیے جمع ہوئے، تیرے نبی کی عظیم دستار کے لیے ہم جمع ہوئے۔ یا اللہ جو سنا اسے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ہمارے بزرگوں والا حوصلہ عطا فرما، ہمارے بزرگوں والا جذبہ عطا فرما۔ میرے اللہ ہمارے وطن کی خیر فرما، اس کی مٹی کی خیر فرما، اس کے کھیتوں کھلیانوں کی خیر فرما۔ جو ہمارے بھائی سیلاب کی نظر ہو گئے، میرے اللہ ان کی بخشش فرما۔ یا اللہ جو لٹ پٹ چکے ہیں، ڈوب چکے ہیں، میرے اللہ ان کو پھر سے آباد فرما، اپنی مہربانی سے آباد فرما۔ میرے مالک ہمارے اوپر جو مہنگائی کا عذاب مسلط ہے، یا اللہ اس عذاب کو بھی ہم سے ٹال دے۔ یا اللہ ہمیں سکھ عطا فرما، حضور کی امت کو چین عطا فرما، اپنے بندوں کو قرار عطا فرما۔ یا اللہ اپنے بندوں کو اس مصیبت میں، مشکل میں سرخرو فرما۔ میرے مالک آج کی اس محفل کا ثواب پیارے آقا کی ساری امت کو عطا فرما، بالخصوص قبلہ میاں صاحب کے والدین کو اس کا ثواب عطا فرما۔ ہمارے محترم عزت مآب بھائی جناب میاں ریاض صاحب کو اس کا ثواب عطا فرما، میاں عارف صاحب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ ہمارے جتنے بھی پیارے عزیز دوست دور بعید، جتنے حاضرین کے جتنے پیارے دنیا سے چلے گئے، سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ بیماروں کو صحت و عافیت عطا فرما، جو پردیس میں ہیں ان کی خیر فرما، ان کے بال بچوں کی خیر فرما، اہل و عیال کی خیر فرما۔ جناب میاں اشفاق صاحب کو صحت و عافیت عطا فرما۔ میرے اللہ ہمارے حیدر صاحب جو ہمیں یہ حال فراہم کرتے ہیں اس ذکر و فکر کے لیے، ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ یہ ہمارے بھائی جو ہر مہینے تشریف لاتے ہیں، میرے اللہ ان کو قدم قدم پہ برکتیں، رحمتیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه